اور دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد تجویز کیا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد تجویز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی پھوپھیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 6 پھوپھیاں تھیں، 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ہاتھیوں والا واقعہ جو ہے وہ ابرہہ کا جو ایونٹ ہے وہ 571 میں ہوا۔ اس واقعے کے ٹھیک 55 ڈیز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سید الانبیاء، خاتم الانبیاء اور اپنے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور کلمہ گو بنایا، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے اور پوری بنی نوع انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پھر بالخصوص نبوت کے اعلان کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تلک کے جو 23 ایئرز ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کروائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کو اللہ ہی اس کی جزائے خیر دے۔ امت پر ان کا بہت بڑا احسان کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت وہ محفوظ کی اور پھر نقل کی اور ہم تک پہنچی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بحر بے کنار ہے، لیکن یہ جو ہم آج سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی، آپ کی حیات طیبہ کے چیدہ چیدہ جو ایونٹس ہیں، بس ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے پیچھے ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نالج ہمارے پاس آئے، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہے، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے پوائنٹس ایسے آئیں گے کہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے آج ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے۔ ہم سب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو نسب وہیں تک جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ گرینڈ فادر کے بعد کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا۔ عربوں میں ایک رواج تھا اور ابھی بھی ہے کہ وہ اپنا شجرہ نسب محفوظ رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی جس قبیلے کی طرف ان کی نسبت ہو جائے، جہاں سے وہ قبیلہ شروع ہوا، زیادہ سے زیادہ وہاں تک۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر بھی ہسٹورینز نے ریسرچ کی، اور
جو ان کو مل سکا وہ ٹوٹل 81 نیمز ہیں۔ پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد بن عبداللہ سے لے کر عدنان بن عد تک جو ہے نا وہ چلتا ہے، اور اس میں تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے، اور یہ 21 نیمز ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ آتا ہے عدنان بن عد سے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام، یہ 41 نیمز ہیں، اور اس میں کئی ایک نام مسنگ ہیں۔ لیکن کچھ ہسٹورینز نے اختلاف کیا کہ یہ مسنگ ہے، یہاں پر 2 مسنگ ہیں، یہاں پر 1 مسنگ ہے، تو اختلاف۔ تیسرا حصہ جو ہے حضرت ابراہیم بن آزر سے لے کر شیس بن آدم علیہ السلام تک، یہ 19 نام ہیں، اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس میں بہت سارے نام مسنگ ہیں۔ لیکن بہرحال اب جب تحقیق کا دور ہے، ہر چیز پہ تحقیق ہو رہی ہے، تو اس پر بھی جو ہسٹورینز نے کیا کام، جو چیز سامنے آئی وہ انہوں نے ہمیں دے دی۔ اس کا تعلق ہمارے عقیدے، ایمان یا اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال علم کے ساتھ ضرور تعلق ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی پھوپھیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 6 پھوپھیاں تھیں، 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ کے والد عبداللہ کو اگر ملایا جائے تو پھر 16 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب کے۔ اگلا ٹاپک آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ تو ولادت باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں عام الفیل کا بڑا ذکر آتا ہے، وہ سال کہ جب ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اور ہاتھیوں والا واقعہ جو ہے وہ ابرہہ کا جو ایونٹ ہے وہ 571 عیسوی میں ہوا۔ اس واقعے کے ٹھیک 55 ڈیز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ وہ سال ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور پیر کا دن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، انہوں نے پیغام بھیجا، اور ایک بات یہاں یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے قبل وہ سیریا گئے تھے تجارت کے لیے، وہاں بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی برتھ جو ہے وہ یتیم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کو پیغام بھیجا، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت جو بھی ان کا ایک رواج بنا ہوا تھا، بچے کو گود میں لیا اور اس کے بعد بیت اللہ شریف لے گئے، خانہ کعبہ، اور دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد تجویز کیا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد تجویز کیا۔ اگر ان 2 الفاظ کو دیکھا جائے تو ان کا روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، ہا میم دال، دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے کہ بہت زیادہ تعریف کے قابل، بہت زیادہ جن کی تعریف کی جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز۔ لیکن جو ڈیٹ ہے اس پہ جو اختلاف ہوا، کئی ایک اقوال سامنے آئے۔ 2 قول زیادہ معروف ہوئے، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ ان میں پھر 12 ربیع الاول پر سب کا اتفاق کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور اگر ولادت بھی مان لی جائے تو ولادت اور وفات ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ بن جاتی ہے۔ لیکن اس پر جب ریسرچ کی محمود پاشا نے، جو ایجپشن ایک اسکالر تھے مصر کے، تو انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا اور ریورس میں گئے، اور عام الفیل میں پھر ربیع الاول کا مہینہ نکالا، پھر پیر کا دن نکالا، تو دیکھا کہ وہ 9 ربیع الاول کو میچ کر رہا ہے، 12 ربیع الاول کو تو جمعرات بن رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے
کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تاریخ پیدائش ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور رحمۃ اللہ عالمین میں اور بہت ساری کتابوں میں ڈاکٹر اکرم جا عمری نے اپنی بک میں اسی تاریخ کو ذکر کیا، اور اس ریسرچ کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ ویسے کوئی اختلاف کرے اس کو حق پہنچتا ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی عقیدے یا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ سوال نہیں ہونا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مانتے تھے یا 12 مانتے تھے۔ سوال تو یہ ہونا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کتنا کیا، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کتنی کی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریسرچ کے اعتبار سے ولادت باسعادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو بنتی ہے۔ اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انا ابن ذبیحتین، آئی ایم سن آف ٹو سلاٹرز، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اس پر انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں ہم بات کریں گے۔